آج ایک میں ایسا عظیم الشان وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس سے بہت سے لوگ غافل ہیں۔ وظیفہ بہت اعلیٰ ہے، بہت کام کا وظیفہ، مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سے بے خبر ہیں۔ خاص طور پر اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے گھروں کی حفاظت فرماتے ہیں، فیکٹریوں کی حفاظت فرماتے ہیں، لوموں اور ملوں کی، دکانوں کی اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے خاص طور پر ان کو اپنی حفاظت میں محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نوازشات تھی۔ ان صحابہ میں سے ایک ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، وہ 4 صحابہ ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ انصاری خزرجی صحابی تھے، اور انصار میں سب سے آخر میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں فرمایا نعم الفارس اویمر کا نام ہے کہ یہ بہت اچھی ان کی کارکردگی تھی، فرمایا بہت اچھے شاہ سوار ہیں۔ اور یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکیم امتی، میری امت کے یہ حکیم ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو اپنے خاص جو دوست تھے ان کے لیے نام لے لے کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ ان کو شمار کیا گیا تو وہ تقریباً 360 تھے۔ کتنی بڑی تعداد! جس نے پوچھا، فرمانے لگے کہ جو آدمی کسی کے لیے اس کی پیٹھ کے پیچھے یعنی اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت 2 فرشتے ان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ وہ کہے تمہیں بھی اللہ ایسا ہی عطا فرمائے جیسا تم نے اس کے لیے مانگا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی اسی طرح عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں تو میں کیوں نہ فرشتوں کی دعا لوں؟ تو صحابہ میں سے یہ وہ صحابی ہیں جو زہد کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے۔ کوئی چیز بھی اپنے پاس ضرورت سے زائد رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ ضرورت سے بھی کم چیزیں رکھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں تشریف لے گئے تو دیکھا صرف بستر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گرمی سردی سے بچنے کا سامان بھی نہیں۔ فرمایا کیا میں نے تمہارے لیے غسل نہیں کر رکھی؟ تو حضرت نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا ایک مسافر کے پاس زیادہ راہ ہوتی ہے۔ تو ہم نے تو پھر غسلیں کر رکھی ہیں۔ ایسے جلیل قدر اور زہاد صحابہ میں سے بڑے اعلیٰ درجے کے زاہد تھے، اور یہ وہی صحابی ہیں۔ ایک دفعہ کسی کو دیکھا لوگ مار رہے ہیں، فرمایا کیوں مار رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ فرمایا اگر یہ کنویں میں گر جائے تو اس کو نکال لو گے یا کہو گے نیچے رہے؟ لوگوں نے کہا نکال لیں گے۔ فرمایا اس کے گناہ سے نفرت کرو، اس سے نفرت نہ کرو، یہ تمہارا بھائی ہے، اس نے گناہ کیا ہے اس کو چھوڑ دے تو یہ تمہارا بھائی ہے۔ جب قبرص فتح
پتہ ہوا تو بڑے غلام اور بندیاں بڑا مال دولت ہاتھ میں آیا اور یہ ہو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، فرمانے لگے جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ کے ہاں وہ بالکل گر جاتی ہے، اس کا یہ حال ہوتا ہے جو ابتدا ہوا۔ تو انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ تو یہ وہ صحابی ہے جن کی اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نوازشات تھی۔ تو یہ ان کے واقعے، اس دعا کے پس منظر میں ان کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ کسی نے آ کر کہا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے، فرمایا ما احترق بیتی، میرا گھر نہیں جلا۔ دوسرے نے کہا، پھر یہی فرمایا ما احترق بیتی ما یفعل اللہ ما کان اللہ لیفعل ذلک، اللہ رب العزت ایسے نہیں کریں گے وہ تم۔ تیسرے آدمی نے کہا، پھر نے یہ فرمایا ما احترق بیتی ما کان اللہ لیفعل ذلک، اللہ ایسا نہیں کریں گے۔ لوگوں کو حیرت ہو رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے اور یہ فرما رہے ہیں اللہ ایسا نہیں کریں گے۔ پھر ایک آدمی آیا، اس نے کہا آگ بھڑکی تھی، لوگوں کے گھر بھی جلے، مگر جب آگ کے گھر کے پاس آئی تو بجھ گئی۔ تو کسی نے تعجب سے پوچھا کہ آپ کو اتنا یقین؟ فرمایا مجھے کیسے یقین نہ ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی اس دعا کو صبح کے وقت پڑھ لے اور شام تک اللہ رب العزت اس کی حفاظت، اس کے گھر کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی بھی مصیبتوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر رات میں پڑھ لے تو صبح تک اس کی حفاظت ہوتی ہے، صبح میں پڑھ لے تو رات تک حفاظت ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ دعا پڑھی تھی تو میں کیسے مان لیتا کہ میرا گھر جل گیا؟ تو انتہائی عظیم الشان دعا، جو اس سے نقل کرنے والے ہیں وہ بھی بڑے اونچے درجے کے تابعی ہیں، ان کا نام ہے طلق بن حبیب۔ جب نماز شروع کرتے تھے سورۃ بقرہ سے شروع کرتے تھے، سورۃ العنکبوت تک پہنچ جاتے تھے، رکوع نہیں کرتے تھے۔ 20 پارے بنتے ہیں، اپنی نمازوں کو بھی دیکھیں، بصرہ کے سب سے بڑے عابد، سب سے بڑے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، بہت اونچے درجے کے تابعی، اور ان کو حجاج بن یوسف نے، آپ اندازہ کر لیجئے، جو بھی جرم والے لوگ ہوتے تھے وہ اس سے قتل ہوتے تھے، تو ان کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا اور انہوں نے ذرہ بھر بھی آواز نہیں نکالی۔ ایسے ثابت تھے، ایسے شاکر تھے، ایسے اللہ والے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، بس ہمارا وظیفہ یہی ہے صبح بھی معافی مانگے، رات کو بھی معافی مانگے۔ اتنے اونچے درجے کے یہ زاہد تھے، اتنے اونچے درجے کے یہ عابد تھے، اتنے اونچے درجے کے یہ نمازی اور پرہیزگار متقی تھے۔ یہ اس کے ناقل ہیں حضرت طلق بن حبیب۔ وہ دعا کیا ہے؟ مختصر سی دعا ہے، ہر کسی کو یاد ہونی چاہیے، خاص طور پر جہاں پہ دشمنیوں کا ماحول ہو، خاص طور پر آج فلاں چوکی کو آگ لگ گئی، فلاں فیکٹری کو آگ لگ گئی، فلاں مشین ٹوٹ گئی، فلاں چیز خراب ہو گئی۔ کاروباری لوگ، ان کے لیے بھی یہ بہت بڑی نعمت ہے، لاکھوں روپے دے کر اپنی فیکٹریوں کی انشورنس کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی بات سنتے ناجائز بھی ہیں، تو وہ اتنا بڑا گناہ بھی لینا اور پھر چیز محفوظ نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ دعا ہے، اس کے ذریعے سے گھر بھی محفوظ، فیکٹریاں بھی محفوظ، فوجی چھاؤنیاں بھی محفوظ، پولیس کے تھانے بھی محفوظ، اور بڑے بڑے دینی ادارے بھی محفوظ۔ تو یہ دعا بہت بڑی عظیم شان دعا ہے۔ اب اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ قضاء و قدر کی بہت اعلیٰ مثال ہے اس میں، اللہ رب العزت کے اوپر توکل، اللہ کی عظمت اور بڑائی کے ساتھ ساتھ قضاء و قدر کو تسلیم کرنا، تسلیم و رضا کی، اور قضاء و قدر کی حقیقت کو جاننا اس کے اندر مذکور ہے، اس کی اعلیٰ مثال ہے۔ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا، اللہ کے علم کو کے احاطے کو ذکر کیا گیا، تو یہ ایمان کی مضبوطی کے لیے بھی بہت اعلیٰ قسم کی دعا ہے۔ اس میں قضاء و قدر کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ کے علم کے احاطے کا، اللہ پہ توکل کرنے کا اس میں ذکر ہے، اور پھر ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ کی پناہ میں آنے کا ذکر ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اللہ جو بھی آپ کرتے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ اللہ رب العزت کی قضاء و قدر کو تسلیم کرنا، اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا، اللہ کے علم کے احاطے کو تسلیم کرنا کہ ہر چیز پہ اللہ کا علم محیط ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کرنا، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اس دعا کے اندر مذکور ہے۔ تو یہ ایمانی لحاظ سے بھی بہت اہم دعا ہے۔ ایمان کے لحاظ سے اگر اس کے ترجمے میں غور کریں تو ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اور علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی گھر، بلکہ کوئی بھی سینہ، چھوٹا ہو یا بڑا، کسی مرد کا ہو یا کسی عورت کا، اس دعا سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اس کی تمام برکات ہمیں عطا فرمائے، اور ہر کسی کو اس کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کو یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔